سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے، آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو، مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے۔ میں سیاست کا طالب علم ہوں، جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ ایک نئی بات کر دی، یہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر، کمزور طبقات کو ساتھ لے کر، آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں، جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا، نہیں بدل سکتے آپ، بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر۔ یہاں 27 سال سے ایک ہی جماعت بی جے پی کامیاب ہوتی آ رہی ہے، یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، آپ اتفاق مت کریے، مگر میری اس بات پر ذرا سوچیے، اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کرتا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجیے۔